بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہلاکت ہے۔ ہلاکت تو سمجھتے ہیں، بربادی اس کا معنی ہوتا ہے۔ ترمذی شریف، الترغیب الترہیب، مشکات، ان احادیث میں یہ حدیث ہے، عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب ویل له ویل له۔ حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ سمجھ لیں، 3 بار ہو گیا، یہ بد دعا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ تو یعنی مطلب یہ نکلا کہ ہم مثال کے طور پہ کل 27 ہے، خوشی کا دن ہے، یا عید ہے، خوشی کا دن ہے، تو ہم نے اپنے فرینڈ سے، اپنے بھائی سے، اپنی سسٹر، اپنی بہن سے، اپنے پیرنٹ سے ہنسنے بولنے میں جھوٹ بولا کہ ذرا خوشیاں مناوے، مگر ہماری وہ خوشیاں تلخیوں کا شکار ہو جائے گی، یعنی ہماری خوشیاں کڑواہٹ سے بدل جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی اس پہ ہلاکت ہے کہ تم نے ہنسنے میں جھوٹ کیوں بولا۔ تو ہنسی مذاق کرو، مگر اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سچ کے ساتھ ہنسی مذاق کرو۔ جیسے اس کی مثال نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ایک بوڑھی خاتون تشریف لائی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام درس دے رہے تھے یا بات سمجھا رہے تھے، ان کو دیکھا تو کہا کہ جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی، بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ گرم ہو گئی، تو اللہ کے حبیب بہت مسکرائے اور بات فرمائی، صحیح فرمائی۔ دیکھو، یہ بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھا مرد جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھو، بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو یہ بات جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ تو جب وہ رونے لگی یا کنفیوژن ہو گئی، ٹینشن میں آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بی بی اتنا کیوں روتی ہو؟ اللہ آپ کو جوان بنا کے جنت میں داخل کرے گا، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے۔ یعنی ابھی ماڈل جو ہے 2026 کا ہو گیا ہے، حالانکہ ان کی جوانی کا ماڈل سمجھو کہ 2001 کا جوانی کا ماڈل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ماڈل جوانی کا بنا دیں گے، ٹھیک ٹھاک کر کے، بالکل فرسٹ کلاس، ایک دم جوان بنا کے جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ مطلب ہے۔ تو ایک گویا خوشی کا سما بھی ہو گیا، ہنسی مذاق بھی ہو گیا، اور بات بھی سچی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں آئندہ اس پہ احتیاط کرنا ہے کہ کہیں ہم ہلاکت کا شکار نہیں ہو جاتے۔ کتنے انسان ہیں پریشان ہوتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے یہ ایک حدیث نہیں ہے، اور بھی الگ الگ ٹاپک پہ اللہ کے نبی نے کہیں لعنت فرمائی ہے، کہیں ہلاکت کی بد دعا دی ہے۔ تو کبھی ہم اپنے نبی کی بد دعا کا شکار ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی پریشانیوں کا سبب نبی کی بد دعائیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے وہ تفسیر میں بتایا تھا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، غیر محرم کو دیکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ تو اب جس نے دیکھا اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اب لعنت ہو رہی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، میں یہ ہوں، میں یوں ہوں، پریشان ہوں، تو بھائی آپ پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میں اور کوئی آدمی کو کہنے سے وہ پریشانی ہٹ ہی نہیں رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ پکڑ ہو گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بہانے۔ مرغے کو گالی دینے کی ممانعت۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب الدیک فإنہ یوقظ للصلاة۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغے کو گالی مت دو،
مرغا ہے نا، بانگ دیتا ہے، آواز اذان دے، اس کو گالی مت دو، اس کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ وہ تم لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے، کامیابی کے لیے جگاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہر وہ آدمی مرغا ہے جو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اس مرغے کو گالی مت دو۔ کوئی انسان بھی تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اس کو تم گالی مت دو، برا بلا مت کہو۔ جو تمہارا خیر خواہ ہے تم اس کے ساتھ بدخواہی کر رہے ہیں، اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ اس کو گالی مت دیا کرو۔ پسو کو گالی دینے کی ممانعت۔ عن علی بن طالب رضی اللہ عنہ قال نزلنا منزلا فآذتنا البراغیث فسببناها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوها فنعمت الدابہ فإنها ایقظتکم لذکر اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ سفر کے درمیان ہم لوگوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں پر ہم ٹھہر گئے جہاں پسوؤں نے ہمیں بہت ستایا۔ پسو وہ ایک پر کا مچھر جیسا ہوتا ہے نا، اس کو پسو کہتے، اس نے ہمیں بہت ستایا، تو ہم نے پسوؤں کو جم کر گالیاں دی۔ پسو نے ستایا تو پسو کو ہم نے جم کر گالیاں، جیسے اپنے آپ نے مکھی نہیں حیران کرتی ہے، خالی کم بخت اس طرح بولتے ہیں، تو صحابہ نے بھی جم کر گالیاں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گالیاں مت دو، یہ کتنے اچھے جانور ہے کہ تم کو ذکر اللہ کے لیے جگاتے ہیں، ذکر اللہ کے لیے جگاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہاں آرام ابھی کیا نہیں، انہیں جگا دیا، تو اب جاگ کر کیا کریں گے؟ یا تو قرآن پکڑو تلاوت کے لیے، یا نوافل میں لگ جاؤ، یا مراقبے میں لگ جاؤ، یا امت کی فکر میں بیٹھے رہو۔ تم کو اللہ کی یاد کے لیے جگاتے ہیں، تو ان کو دبا کر گالیاں دے رہے، تو اس سے منع فرمائے۔ حدیث عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں جو مجھے پڑھنے کی سعادت ہے، آپ کو سننے کی سعادت مل رہی ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، بتائیے۔ اعتکاف میں اس بہانے سے سننے کو مل جاتا ہے، ورنہ عموماً مقررین بھی حدیث اتنی وضاحت سے بیان نہیں کرتے، قرآن کی آیت پڑھ دیتے، وہ تو آپ نے سن لی تراویح کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تو بہت زیادہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، تو جو بہت زیادہ طعنہ دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن یعنی ایسا نہیں کہ مسلمان ہی نہیں، کچا مسلمان ہے۔ اب آپ سنو، گھروں میں، دکانوں میں، کہاں ایسا نہیں ہے جہاں ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں سامنے والے کو طعنہ مارتے۔ عورتیں خصوصاً اس میں زیادہ مبتلا ہیں، اپنی اولاد کو یا پڑوس کو طعنہ مارتے۔ خیر آپ لوگ تو دیکھا نہیں ہوگا، میں تو بہت نچلی غریبی سطح پہ پلا بڑھا ہوں، تو میں نے تو یہ سب چیز بہت دیکھی۔ آج اس دور کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ عورتیں جو ہے ایک دوسرے سے لڑے، ہے نا۔ ہمارا ایک بھابھی صاحب تھے تو یہاں کڑا پہنتے تھے وہ، اور یوں یوں گھسڑے یوں کر کے، اور پھر نیچے والی خاتون سے لڑے اور بڑا پر تانے دے، عجیب عجیب تانے، گھو اٹھانے والی، کپڑے کی تھیلی لے کے جانے والی، اب یہ عجیب عجیب تانے، عجیب سنے ایسی لڑے تو ہم دیکھا کرے یار، زبردست لڑائیاں چلتی۔ تو یہ پکا مومن نہیں ہے، کچا مومن ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مومن نہ تو بہت زیادہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے یہاں مستورات میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے۔ کچھ کمزور جگر کے مرد ہوتے ہیں نا، وہ لعنت بھیجتے بچوں پہ، کوئی نے پیسے نہیں دیے، پیمنٹ نہیں دیا، ڈائریکٹ لعنت، اس پہ بھی لعنت ہو جاتی ہے۔ کوئی قرض جلدی ادا نہیں کر رہا ہے، لعنت، سمجھ میں آئے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت۔ تو یہ
بار بار لعنت دینے کا کام جو مرد یا عورتیں کر رہی ہے، یہ کچی مومن ہے، پکے مومن نہیں ہے۔ اور نہ برا کام کرنے والا، نہ بری بات بولنے والا ہوتا ہے۔ مومن برا کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ برا کام کرنے والا کیا مطلب؟ اکا دکا ہو گیا توبہ کر لی، یہ تو گھڑی گھڑی برے کام ہو رہے۔ مومن برا کام کرنے والا نہیں ہوتا، کر رہا ہے تو کچا مومن ہے۔ اور آخر میں فرمایا بری بات بولنے والا۔ بری بات کیا ہے؟ گالیاں، غیبت، الزام، بہتان تراشی۔ بھائی تم نے اس کو دیکھا کہ ڈائریکٹ الزام لگا دیے؟ کسی کوئی چیز دیکھی یا آپ شانتی سے ذرا آدمی سے بات چیت کرتے، ڈائریکٹ فائر کہ یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ پھر آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی۔ آپ کی اس غلطی سے کتنے لوگوں کے ذہن غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں، اس کا گناہ آپ کو پڑے گا نا، اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا اور وہ بیچارہ مظلوم بنے گا، آپ کو کیا ہے اس کی تکلیف، اس کا گناہ ہوگا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن بہت زیادہ تانے مارنے والا نہیں ہوتا، نہ بہت زیادہ لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے، نہ برا کام کرنے والا ہوتا ہے، نہ بری بات بولنے والا ہوتا ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ گواہ بنائے جائیں گے نہ سفارشی بنائے جائیں گے۔ قیامت کے دن مومن کے لیے گواہ بنے گا اچھے معاملے میں، مومن کے لیے سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوئے گا، مگر اللہ یہ جو لعنت کرنے والے مومن ہے یا مومنہ عورت ہے، اللہ ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیں گے، اور فرشتہ ان کو بتا دے گا تم دنیا میں یہ حرکت بہت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے تم کو وہ جو مین لائن ہے سفارشیوں کی، گواہی دینے والوں کی، اس سے تم کو الگ کر دیا۔ کیسی اجنبیت محسوس ہوگی؟ دنیا میں تو ہو جائے چلے، وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ تانا اور عار کا بیان، مسلمانوں کو عار مت دلاؤ، اذیت مت دو۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفز الایمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے پکار کر فرمایا، اے وہ لوگ جو زبان سے تو اسلام لے آئے مگر ان کے دل تک ابھی ایمان نہیں پہنچا۔ یہ اللہ کے حبیب مسلمانوں کے حالات کو جانتے تھے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو گئے، مگر ایمان ان کے کلیجوں تک ابھی نہیں پہنچائے، یعنی پکا ایمان نہیں ہوا۔ فرماتے اللہ کے حبیب مسلمانوں کو اذیت مت دو، منبر پہ چڑھ کے فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، تم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف مت دو۔ اور آج ہم ہی سب سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لو ہر لائن سے، کتنی باتیں تو میں بیان کر چکا تمہارے سے، ہر لائن سے پڑوس دیکھ لو، دکان کے مسائل دیکھ لو، پارکنگ کے مسائل دیکھ لو، اور بھی دوسری ذمہ داریاں ہیں، اس میں ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے زندگی کا کانٹا بنے ہوئے رہتا، ہم ہی ہیں۔ فرمایا کہ تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ، مسلمان بھائی کو عار مت دلاؤ، اس کو شرم سے اس کا سر مت جھکاؤ، اپنے مسلمان بھائی کا یہ جو سر ہے وہ شرم سے مت جھکاؤ، ان کے پوشیدہ عیوب کو تلاش مت کرو۔ اپنا مسلمان بھائی ہے،
تو اس کی پولم پول کھولو مت. ہیں اپنے کیا کہتے ایک بات کہوں, بہت کام کی بات ہے, یہ تو ایسا ہے گا, یہ تو وہاں اس طرح کرتا ہے, سمجھے کہ نہیں, تھائی لینڈ جاتا ہے, نہیں وہاں یوں کرتا ہے, نہیں یوں کرتا ہے. مسلمان بھائی کے عیوب تلاش مت کرو, ان کے عیبوں کو تلاش مت کرو. اب کیوں ان کے عیبوں کو اتنا ٹائم کیوں ملتا ہے اپنا, وہ اپنے عیب کو تلاش نہیں, کہ وہ کرے تو بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے عیوب کو تلاش نہ کریں. کسی مسلمان بھائی کے اللہ نے دیکھو سب کے عیبوں پر پردہ کر کے رکھا ہے کہ نہیں, ہم میں سے کوئی بے عیب نہیں ہے, ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے, اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیے ہے, اور اللہ موت تک اس عیب کو کھولتا نہیں ہے. جو احکم الحاکمین ہے وہ کسی اپنے بندے کے عیب کو نہیں کھولتا, تو ہم تو بندے ہیں اس کے, ہم کسی کے عیب کو کیوں کھولیں. اس لیے معلوم بھی ہو تو اس کو دفن پیٹ میں ہضم کر جانے کا, کسی کو بتانے کا نہیں اس کا یہ عیب. تو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو تلاش مت کرو, کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ شانہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا. تم کسی کے عیب کو تلاش کریں گے تو اللہ خود تمہارے پیچھے پڑ جائے گا, اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, اور اللہ ایسا تمہارے ساتھ کچھ معاملہ کروا دیں گے کہ دنیا کے سامنے تمہاری بھی کیا ہے خرابیاں آنے لگیں. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے یہ. پر اللہ جل شانہ جس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اسے رسوا کر دے گا, اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جاوے وہ ذلیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا کیوں نہ ہو, یعنی اگرچہ وہ اس کے گھر کے اندر چھپ کے رہے, اے سی کے روم میں بھی بیٹھا رہے, تب بھی اس کی عزت کے کچرے ہو جائیں گے, اس کے عیب کھل جائیں گے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینا انشاءاللہ, اپنے مسلمان بھائی کی ہے نا سر کو شرم سے ہمیں جھکانا نہیں, اس کے سر کو بلند رکھنا ہے. تیسرا, اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا بلکہ اس کی خوبیوں کو تلاش کرنا ہے. کیا کرنا؟ خوبیاں بھی تو ہے ان کے اندر, کہ بھائی ان کے اندر دیکھو یہ خوبیاں ہیں. خوبیاں گنو نے, عیب کیوں گنتے؟ بھائی ان میں دیکھو یہ اچھے اخلاق ہے, یہ ذرا کیا ہے ہمارا ٹائم موڈ خراب ہوتا ہے تو یہ موڈ فریش کر دیتے ہمارا, ان کی باتیں بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, یہ بنداس آدمی ہے, یہ اچھے دل کے آدمی ہیں, یہ لاؤ نے عیب کیوں نکالتے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ.